جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مشکلات سے انسان بچ نہیں سکتا، لیکن ان مشکلات سے نکلنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ حاصل کرتے ہیں۔ اگر کبھی قسمت مہربان ہو جائے اور موقع ملے تو کبھی دیر نہ کریں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کی 75 نصیحتیں۔ سر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے ایک معروف شاعر، مصنف، قانون دان، سیاست دان اور تحریک پاکستان کے اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے۔ شاعری میں بنیادی رجحان امت اسلام کی طرف تھا۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو دور جدید کا صوفی سمجھا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی کی کہی ہوئی چند نصیحتیں آپ کے سامنے رکھیں گے جو آپ کو زندگی میں کبھی ناکام ہونے نہیں دیں گی۔ تو چلتے ہیں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نصیحتوں کی جانب۔ اگر آپ پیسے کی قدر نہیں کرتے تو وہ چھن جاتا ہے۔ ایک پرسکون انسان مشکل حالات میں بھی سکون ڈھونڈ لیتا ہے۔ مشکلات سے انسان بچ نہیں سکتا، لیکن ان مشکلات سے نکلنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اگر انسان اپنے معاملات میں اچھائی کو ترجیح دے تو ہر کام اچھا ہوگا۔ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آپ کا راز فاش نہ کرے تو کسی کو اپنا راز نہ بتائیں۔ فیصلہ کرنے سے پہلے اس معاملے پر غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر بعد میں فیصلہ کریں۔ اداسی دو وجوہات کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک، جب انسان کامیاب نہیں ہو پاتا، دوسرا جب وہ اپنی کامیابی پر خوش نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ مدد مانگنے کی خواہش رکھتے ہیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں، اور کچھ لوگ مدد مانگنے کو اپنے لیے شرمندگی سمجھتے ہیں۔ بعض اوقات کسی اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے آپ کو ناکامی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر کبھی قسمت مہربان ہو جائے اور موقع ملے تو کبھی دیر نہ کریں۔ اپنے سے نیچے کے لوگوں سے ویسے ہی پیش آئیں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رتبے میں بڑے لوگ آپ سے پیش آئیں۔ بار بار اچھے کام کرنے سے انسان اچھائی کا عادی ہو جاتا ہے۔ بہادر لوگ مشکلات سے متاثر نہیں ہوتے، وہ حالات کو اپنے قابو میں رکھتے ہیں۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا دماغ ہے جو خوف اور حسد سے محفوظ رہتا ہے۔ جب کوئی شخص محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس سے جڑے نقصانات کو نظر انداز کر دیتا ہے، بعد میں ان مسائل سے نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ سادگی سے زندگی گزارنا زندگی کے بوجھ کو کم کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر لوگوں کو اکساتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب وہ لوگ حد سے گزر جاتے ہیں تو یہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وقت کم نہیں ہوتا، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا نہیں پاتے۔ جب آپ کو ضرورت سے زیادہ رزق ملنے لگ جائے تو سمجھ جاؤ یہ کسی اور کا حق ہے جو آپ کے پاس امانت ہے۔ اپنی زبان کی حفاظت کیا کریں، کیونکہ یہی تمہارے عزت اور ذلت کا سبب بنتی ہے۔ جو اونچی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے
اس کو زیادہ طوفانوں اور آندھیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زندگی میں دھوکے ملتے رہتے ہیں، ان کو اپنی زندگی کا روگ نہ بنائیں، ہمیشہ مسکرائیں اور آگے نکل جائیں۔ دنیا میں تنقید کرنے والے بہت زیادہ ہیں، تم حوصلہ افزائی کرنے والے بن جاؤ۔ تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ اپنے منہ کو زیادہ بند ہی رکھو، کیونکہ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے تو وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ کچھ لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ جانے والے ہیں اور کچھ کل چلے جائیں گے، بس یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں سے مشورہ لو جو اللہ سے ڈرتے ہوں۔ لوگوں کو عزت دو، اگر عزت نہیں دے سکتے تو بے عزت بھی نہ کرو۔ اپنے تنہا اور اکیلے ہونے پر کبھی غمزدہ نہ ہونا، کیونکہ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ نیکیاں کما کے جنت میں جاؤ تاکہ تمہیں ہمیشہ کی آزادی مل جائے۔ تمہیں نقصان دینا مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جو اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کافی سمجھتا ہے وہ زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اپنا کام ایمانداری سے کرو تاکہ تمہارا رزق حلال ہو۔ سیدھے راستے پر چلو اور لوگوں کو بھی سیدھا راستہ دکھاؤ، تمہاری زندگی خوشحال بن جائے گی۔ خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بڑی خراب ہے۔ کوئی کتنا برا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کو کوئی عہدہ، طاقت یا دولت ملتی ہے۔ انسانیت وہ چیز ہے جو دشمن کو بھی سہارا دینے پر مجبور کرتی ہے، اور احساس وہ چیز ہے جس میں غیروں کا دکھ بھی آپ کو اپنا لگتا ہے۔ یاد رکھنا، ایسا انسان کبھی کسی کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا جو دوستوں اور رشتہ داروں کو لباس کی طرح بدلتا ہو۔ اگر کوئی انسان تم پر احسان کرے تو پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کرو اور پھر اس انسان کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تم پر مہربان کیا ہے۔ جس نے آپ کو اوپر چڑھنے میں مدد کی ہے اسے کبھی توڑنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ واپس اترنے میں آپ کو اس کی سخت ضرورت محسوس ہوگی۔ اگر انسان جہنم سے اتنا ڈرتا جتنا افلاس سے تو دونوں ہی سے بچ جاتا، اگر وہ جنت کی اتنی ہی خواہش رکھتا جتنی دولت کی تو دونوں ہی کو پا لیتا۔ ایسا رزق جس میں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے اور وہ ہو بھی حلال، وہ رزق کریم کہلاتا ہے۔ اس بات کو جاننے میں شرم محسوس مت کرنا جس کے جاننے کی تمہیں ضرورت ہو۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہوگا۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے زخموں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان لوگوں پر ترس آتا ہے۔ سب سے سلام کرو اگرچہ وہ برے ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے درگزر کر دیا کرو۔ بے وقوفوں کے ساتھ ہرگز بے تکلف نہ ہوا کرو۔ اگر لوگ تمہیں کسی مصیبت میں نہیں ڈالتے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم بھی انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈالو۔ اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں کے شر سے ڈرو، کیونکہ تمہارے دشمن تمہیں تمہارے دوستوں کے ذریعے ہی نقصان پہنچائیں گے۔ اگر علم کو کبھی بھی دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے سیکھا یا سکھایا جائے تو وہ دل میں گر نہیں کرتا۔
عرش والے کی عطا تمہارے عطا سے بہتر ہے۔ کوئی تم سے حسن سلوک کرے یا نہ کرے، تم اس سے اچھا سلوک کرتے رہو۔ نصیحت کریں لیکن کسی کو ذلیل نہ کریں، کیونکہ مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ بخیل شخص عادل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس کی گواہی قابل قبول ہو سکتی ہے۔ جو مصیبتیں تم پر نازل ہوتی ہیں وہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، اس لیے کم ہنسا کریں۔ لوگوں کے سامنے آواز اونچی کر کے نہ ہنسنا اور نہ ہی لوگوں کے سامنے زیادہ مسکرانا، اس سے تمہارے رعب میں کمی پیدا ہوتی ہے۔ گھٹیا اور ذلیل لوگوں سے دوستی نہ کرو، اور جس کا ظاہر اچھا نہ ہو اس سے بھی ملاپ نہ رکھو۔ جو شخص علمی مزاج نہیں رکھتا، اس شخص کے سامنے علمی گفتگو کرنا اسے اذیت دینا ہے۔ جس شخص نے تمہیں رازدار بنایا ہے، اس شخص کا راز افشا نہ کرو۔ مذاق نہ کرو، اس سے ذلیل ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لوگوں کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن لوگوں کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ جس بات سے تم دوسروں کو روک رہے ہو، اسے خود بھی نہ کرو۔ منافقوں کی حالت مسجد میں ویسی ہی ہوتی ہے جیسے چڑیوں کی پنجرے میں، پنجرہ کھلتے ہی اڑ جاتی ہیں۔ مزید ایسی ہی انٹرسٹنگ اور نالج سے بری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت حاصل کرنے کے لیے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ ہم ملیں گے آپ سے کسی ایسی ہی انٹرسٹنگ اور نالج سے بری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔